حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خالق کائنات حق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس عزاداری کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. رب کائنات بحق حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور عزیزوں، میں نے قرآن مقدس سے رب کائنات کا مشہور فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیے مجیدہ میں رب کائنات کا ارشاد ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے متعدد کلمات اور امتحانوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ
ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عہدہ امامت کے ملنے سے پہلے نبی تھے، رسول بھی تھے۔ جب اللہ نے منصب نبوت عطا کیا تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ جب منصب رسالت عطا کیا تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ جیسے ہی اللہ نے عہدہ امامت عطا کیا، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار اس عہدہ امامت کو میری نسل میں رکھ دے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ارشاد ربوبیت ہوا۔ ہم آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، ہمارا عہدہ امامت اسے ملے گا جس نے زندگی میں ظلم نہ کیا ہو۔ رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ ہدایت کا آغاز کیا۔ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے امام بنائے۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتے۔ جھوٹا مدعی نبوت تو ہو سکتا ہے، سچا نبی وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ محمد بلند رسول اللہ بناتا ہے، جھوٹا مدعی رسالت تو ہو سکتا ہے، سچا رسول وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ اسی طرح امامت بھی عہدہ الہی ہے، سچا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے گا۔ چمن چمن گلی گلی، گلی 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 گلی، نگر نگر گلی گلی، گلی 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 گلی، بزرگ علماء کرام نے مجالس سے خطاب فرمایا، میں طالب علم ہوں اور ظاہر ہے یہاں اس وقت مجلس میں میرے استاد بزرگوار بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بہرحال طالب علم ہوتا ہے، جہاں بھی پہنچ جائیں استاد کی موجودگی میں لرزشائی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مجھے ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا پڑے گی۔ اللہ نے نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے۔ نبی جو اللہ نے بنائے ان کی نبوتوں کے دائرے مختلف تھے۔ کچھ نبی فقط اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی ہوتے، کچھ نبی اپنی قوم کے لیے اللہ کے نبی ہوتے، کچھ نبی ایسے تھے جو ایک شہر والوں کے لیے اللہ کے نبی تھے، کچھ پورے علاقے والوں کے لیے اللہ کے نبی،
کچھ ساری زمین والوں کے لیے اللہ کے نبی جیسے جیسے دائرہ نبوت وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نبی کی علم اور نبی کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا دائرہ نبوت وسیع اتنا دائرہ علم نبوت وسیع. کوئی اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی، کوئی اپنے قوم قبیلے کے لیے اللہ کے نبی، کوئی ایک شہر والوں کے لیے اللہ کے نبی، کوئی فقط زمین والوں کے لیے اللہ کے نبی، اور ایک نبی اللہ نے ایسا بھی بھیجا جسے رحمت للعالمین بنایا. جس نبی کا جتنا دائرہ نبوت وسیع ہوگا اس نبی کا جانشین بھی اتنے ہی دائرے میں اس نبی کا جانشین ہوگا. تو جس نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کا جانشین بھی ہدی للعالمین ہوگا. اب ہمارے سامنے دو امامتیں ہیں. ایک کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. حضرت ابراہیم کی کا دائرہ امامت انسانوں میں محدود ہے. ادھر انسان ختم، ادھر حضرت ابراہیم کا دائرہ امامت ختم. تو مجھے کہنے دو اسی عظمتوں کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جسے اللہ نے صرف لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا. حضرت ابراہیم کی ولادت ایک غار میں ہوئی. جو لوگ عراق کی سیاحت سے مشرف ہوئے ہیں وہ جگہ دیکھ کے آئے ہیں. میں بھی گیا، میں بھی زیارت کر کے آیا. جسے اللہ نے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا. لوگوں کا امام بنانا تھا اسے غار میں پیدا کیا. جسے کائنات کا رہبر بنانا تھا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا. جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا وہی وہ ذکر. جسے ادھر العالمین بنانا تھا وہی وہ ذکر. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے خود توڑے بہت پرستوں سے چھوٹ کر. بابل والوں کا میلہ تھا، لوگ میلہ دیکھنے جا رہے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی ہمارے ساتھ چلیے. فرمایا نہیں انی سقیم، ہم تمہارے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے اندر سے پہلے ہی بیمار ہیں، تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ سارے بابل والے میلہ دیکھنے چلے گئے. آپ کے یہاں بھی میلے لگتے ہیں نا، جاتے ہیں نا دیکھنے. دیہاتوں میں میلے ہوتے ہیں، وہاں بڑے خرطومے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رنگا رنگ پروگرام ہوتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں. بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جو بندہ خود چلنے کے لائق نہیں ہوتا اسے شانوں پہ اٹھانے لے جاتے ہیں، گھر والوں کے اشرار پہ لے جاتے ہیں. چلو رونق دیکھ کے آئے گا بچہ، ذرا خوش ہو جائے گا. میں مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش، آپ کی مرضی ہو مجلس میں آؤ یا نہ آؤ، آپ کی مرضی ہو جلوس اعضاء میں آؤ یا نہ آؤ، آپ کی مرضی ہو مسجد میں آؤ یا نہ آؤ. ہم ملتیں نہیں کیا کرتے، جہاں میرا جی چاہے
حضرت ابراہیم نے کلاڑا اٹھایا، ان کے بابت میں گئے، کسی کا سر پھوڑا، کسی کے بازو توڑے، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کو کسی طرح زخمی کیا، کلاڑا وہاں لٹکا کے آگے۔ تو جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے وہ توڑے، بت پرستوں سے چھپ کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے، مشرکوں کو دکھا دکھا کے۔ مکہ فتح ہوا، اللہ آپ کو مکہ لے جائے، وہاں مسجد لایا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جہاں علم گاڑا تھا، شہر میں داخل ہوتے ہیں، جس شہر سے پیغمبر رات کی تاریخی میں نکلے تھے اس شہر میں دن کی روشنی میں آئے تھے، علم فتح بلند کیے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور محرم کی مجالس میں میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ علم کے جلوس گلیوں میں جو نکال رہے ہیں، علم اٹھا کے، یہ شکست ہونا لوگ نہیں ہے، فتح چند لوگوں کا جلوس ہے، اور علم اٹھا کے جلوس نکالنا یہ تو سننا پڑے پڑے۔ پیغمبر اکرام اسلام آئے، سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئے، پیغمبر اسلام نے بھی بت توڑے، کچھ بت نیچے پڑے تھے جو پیغمبر اکرام اسلام نے خود توڑے، کچھ مکہ کی تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائے گئے تھے، وہ بھی پیغمبر نے توڑے، کچھ بڑے بڑے تھے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کے کعبہ کی چھت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، انہیں دیکھ کے پیغمبر نے کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ مولا علی کو بلایا گیا، میں عرض کیا کرتا ہوں جسے فقط لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے مولا نبی پر سوار ہو کر۔ امامت عطا کی، جسے لوگوں کا امام بنانا تھا وہ دربار نمرود میں گئے، نمرود نے پوچھا جس رب کی توحید کی تبلیغ کر رہے ہو اس رب کی ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا رب یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، موت و حیات میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے زندان سے دو قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا ایک کو آزاد کر دیا، کہا ابراہیم یہ کون سی دلیل ربوبیت ہے؟ ہم کسے چاہیں زندہ رکھیں، ہم کسے چاہیں موت دے دیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل ربوبیت دی، میرا رب وہ ہے جو مشرق کا سورج طلوع کرتا ہے، اگر سورج ہے تو مغرب سے ہوگا۔ اس زمین پر سب سے بڑے اپنے دور کے توحید پرست اور مواحد حضرت ابراہیم نے مغرب سے سورج ابھارنے کو نمرود کے لیے دلیل ربوبیت کہا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے ڈوبا ہوا سورج اپنی انگلی سے اٹھایا، ادھر سجدہ کیا، اور ادب نہیں روح ابراہیم سے کہا میرے دادا مغرب سے سورج ابھارنا دلیل ربوبیت نہیں، سجدہ کرنا دلیل ربوبیت ہے۔ سجدہ اللہ کو بہت پسند، سجدہ دلیل
دلیل ربوبیت، سجدہ دلیل بندگی ہے۔ سجدے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کون ہے اور کس کا ہے۔ جسے سجدہ کرے گا اس کا بندہ کہلائے گا۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ خواہشات کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، خواہشوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہش کے سامنے پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ظاہر یہ جملہ میں کہنے میں حق کا جانب ہوں کہ تاریخ آدمیت میں ایک منزل ایسی آئی کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، جب اس پہ اپنی روح پھونک دوں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سارے سجدہ نے بولا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ بھائی جو اللہ کے کہنے پر آدم کو ایک سجدہ نہ کرے، جو اللہ کے کہنے پر آدم کو ایک سجدہ نہ کرے وہ تو ابلیس ٹھہرا، اور جو اللہ کے کہنے پر خود اللہ کو سجدہ نہ کرے اللہ کے کہنے پہ آدم کو سجدہ نہ کرے وہ تو ابلیس ٹھہرا، وہ تو شیطان ٹھہرا، وہ تو رجیم قرار پایا، وہ تو مردود ہو گیا، اس کے پیچھے لعنت لگ گئی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت لگ گئی اس کے پیچھے جو ایک سجدہ اللہ کے کہنے پہ آدم کو نہ کرے، اور جو اللہ کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے ہم جلدی کشتی مومن ہیں۔ بھائی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے پیچھے چلے۔ ہم ساروں کا دعویٰ ہے اور ناز بھی کرتے ہیں، اس پہ فخر بھی ہے، سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب، اور میں مجلسوں میں آپ کی مسجد میں یہی مرتبہ کہہ دیکھا، جہاں بات کرو سر اٹھا کے چلو، ہمارے رہبروں کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے۔ استاد العلماء علامہ سید محمد یاسر سے جملہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کتابوں میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کو سجدہ کرنے کو دی جاتا ہے۔ جب کتابوں میں علی حیدر کرار کے فضائل پڑھتے ہیں تو علی کو سجدہ کرنے کو دی جاتا ہے۔ سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دیکھتے ہیں سجدے کے لائق تو وہ ہے جسے خدا علی بھی سجدہ کرے۔ کائنات میں ایسے کسی کو رہبر، اور میں عقیدے کے بیان کے لیے عرض کیا کرتا ہوں اللہ نے جنہیں رہبر بنایا وہ ملے ہی ہمیں۔ یہ صرف ہمارے مطلب کا دعویٰ ہے کہ رہبر اللہ بناتا ہے، دوسروں کے ہاں یہ دعویٰ بھی نہیں ہے، ورنہ اجماع کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت انہیں پیش نہ آتی۔ یہ ہمارا ادعا ہے کہ ایمان بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، اور ہم جس سلسلہ ہدایت سے مربوط ہیں، ہم جس سلسلہ ہدایت سے متعلق ہیں، ہم جس باب ہدایت سے وابستہ ہیں وہ اتنا مسلسل ہے، اتنا مربوط ہے، اتنا مرتب ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے قیامت میں، قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ ایک شیعہ موجود ہو اور اس کا
کہ یہ زمین و آسمان بے وجود ہی سوالت الارض والسما وبیمن ہی روز دربارہ، اسی امام کے وجود کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے، اسی کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے امام۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ہے، ہمارے امام ہے۔ اور امام کیا ہوتا ہے؟ میں سادہ مثال دیا کرتا ہوں، جتنے دوست بیٹھے ہو سارے انشاءاللہ نمازی ہو، نماز باجماعت ادا کرتے ہو، یہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اسے امام جماعت کہتے ہیں، اور جو پیچھے آتے ہیں وہ مقتدی کہلاتے ہیں۔ یہ مقتدی کرتے کیا ہے؟ جو کام امام کرتا چلا جائے فوراً اس کے بعد وہی عمل یہ کرے۔ امام تکبیرۃ الاحرام کہے، پیچھے کھڑا ہوا تکبیرۃ الاحرام کہے۔ امام سورہ رحمان کا سورہ پڑھ کے رکوع میں جائے، یہ مقتدی بھی فوراً رکوع میں جائے۔ امام کا رخ ہو قبلہ کی طرف، مقتدی کا رخ بھی ہو قبلہ کی طرف، وہ رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جائے، یہ بھی رکوع سے اٹھے۔ اور اگر امام کا رخ ہو قبلہ کی طرف اور مقتدی مسجد میں ہی نہ ہو، ایسے بندے کو مقتدی نہیں کہیں۔ امام کا رخ ہے قبلے کی طرف، اس کا رخ ہے مشرق کی طرف، امام ہے رکوع میں، یہ کسی اور کام میں لگا ہے، ایسے کو مقتدی۔ مولا متقیان ہمارے امام، ہمارا دعویٰ ہے ہمارے امام، ہم ان کے مقتدی۔ ذرا تصور کریں ہمارا کردار کتنا امام کے پیچھے ہے۔ امام کہیں آؤ مسجد میں، تو مولا تجھے بھی مان کے نماز پڑھنی، تجھے ماننے کا فائدہ ہے۔ دوسروں کے لوگ بھی نمازیں پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھیں، دوسروں کے لوگ بھی نیکیاں کریں، ہم بھی یہ نیک کام کرتے پھریں، دوسروں کے لوگ بھی، دوسروں کے ماننے والے بھی ان کاموں میں مصروف ہو۔ تجھے ماننے کا فائدہ کیا؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں نوجوان عزیزوں سے، علی حیدر کردار کو مان کے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ علی کو مان کے پڑھے گا تو تیری قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں فیصلہ رکھا، اور میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں یہ ہمارے مطلب کا پورا امتیاز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں جن کے دامن عصمت کو دشمن حکمران کی داغداری کر سکتے، اور بقول کسی شاعر کے غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی بستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی بستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، اگر غلط بھی دیکھا ہے اس نے تو علی اتنے کمالات کا مجموعہ ہے اسے خدا نظر آیا ہے۔ اگر ہم تو ظاہر اس عقیدے کے نہیں ہیں کہ اولیاء باللہ وہ خدا ہو، لیکن وہ عظیم خدا کے عظیم نمائندے کائنات انسانیت میں ان جیسا عبد مشکل ہے، اور اللہ نے ہمارا امام بنایا، اللہ نے ہمارا ہاتھی بنایا، اور میں کہتا ہوں ہم نے جو انہیں ہاتھی مانا ہے کسی کے جبر سے نہیں مانا کہ ہمیں زبردستی کسی نے کہا علی کو اپنا امام مان لو، نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے مانا، ہم نے اپنی معرفت سے مانا، ہم نے اپنی عقیدت سے مانا، ہم نے سمجھ بوجھ کے مانا، بغیر آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، ہم نے معرفت سے علی کو مانا ہے۔ ماننے میں اختیار ہے، ماننے کے بعد اختیار نہیں۔
مطابق اس کشتی پہ سفر کرنا ہوگا، مگر نہ ظاہر ہے اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو تو وہاں سے اتارا بھی جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر دریا کے اندر اتار دیا گیا تو سوائے گھر کے اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ نجات چاہتے ہیں نا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی بھی سنبھالنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی بھی سنبھالنا چاہتے ہیں، تو واحد دریا علی حیدر کرار کی اتباع کرنا۔ اور میں کہتا ہوں، کہا کرتا ہوں بھئی آپ کے اس علاقے میں اب تو شہر ہے اور بہت مہنگی زمین ہوگی، ذرا نئے علاقے میں جہاں بھی آبادیاں نہیں ہیں وہاں بھی مفت میں پلاٹ نہیں ملتا، جہاں پہاڑی علاقہ ہو، زمین نہ ہموار ہو، اطراف میں جنگل ہو، درمیانے شہر سے نالے رہتے ہو، ایسے شہر میں مفت پلاٹ نہیں ملتا تو کیا حسین کی جاگیر جنت اتنی سستی ہے؟ وہ مفت میں مل جائے گی؟ مفت میں نہیں ملتی، اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور جنت کی قیمت ہے علی حیدر کرار کی سچی غلامی۔ فرما ہے عربی میں عبد بیچارے کا اپنا کوئی اختیار نہیں، نہ کچھ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ شادی کر سکتا ہے۔ شادی بھی کرے گا تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا مالک بھی وہ ہوگا جو اس عبد کا مالک ہے۔ تجارت سے حاصل ہونے والے منفعت کا بھی مالک عبد نہیں ہوتا، اس کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی علی حیدر کرار کے غلام ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا جو علی چاہے۔ ہم ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے غلام ہیں اپنے پیشوں، کتنی غلامی ہے ہمارے اندر۔ زبان کی روک سے، زبان کی روک سے دعوی محبت کرنا، زبان کی روک سے دعوی محبت کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، محب ہوتے ہیں، شیعہ نہیں ہوتے۔ محب وہ ہوتا ہے جو فقط زبان کی روک سے دعوی محبت کرے، اور شیعہ ہوتا ہے محبت جس کے کردار میں ڈھل جائے۔ کردار بولے یہ سیکھا، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ جس گلی میں رہتا ہے، جس بازار میں بزنس کرتا ہے، جس دفتر میں بیٹھتا ہے، جہاں اس کا آنا جانا ہے، وہاں بتانا نہ پڑے، اس کی صداقت پر آئے کہ سچوں کا ماننے والا ہے۔ اللہ کردار کی ضرورت ہے، اور یہ تو کردار والے کو اپنا بناتے ہیں، انہیں کردار والے چاہیے۔ کردار نظر آ جائے، سلیمان کو فارسی نہیں رہنے دیتے، محمدی بنا دیتے۔ جندب ابن جنادہ کو مدینہ کا عام بندہ نہیں رہنے دیتے، اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں۔ عمار ابن یاسر کو عام مکے کا باسی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، یہ بابا پتھر کھا کے آتا ہے، ایک مسئلہ تھک کے بیٹھتا ہے، سید و رسول اس کے پیچھے سے خانواشی سے آ کر اس کے سر سے مٹی نکالتے ہیں، کہتے عمار مبارک ہو تم جنتی ہے۔ اتنی عظمتیں عطا کرتے ہیں جن کا کردار انہیں پسند آتا ہے۔ عمار ابن یاسر کے سر پر آپس میں شفقت کرتے ہیں، اس کے سر سے مٹی جھاڑتے ہیں۔ بھائی ذرا دیکھو نا، اگر کسی شاگرد کے ساتھ استاد میں اظہار محبت کرے،
کہ اس کے سر سے دستے شفقت پھیر کے مٹی جھاڑنے لگے. اس طالب علم کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اندر کتنی خوشی محسوس کرتا ہے. اگر کوئی عام مالک اپنے کسی نوکر سے محبت کرے، مالک کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. ذرا تصور کرو کہ افغان کے اندر کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب اس کے سر پہ دستے شفقت پھیر رہے ہیں، دستے شفقت پھیر کے کہیں عمار تجھے مبارک ہو، تو جنتی ہے، تجھے باغی کرو قتل کرے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ جہنم کی طرف دیں گے. انہیں کردار والے چاہیے، جو کردار والے مل جائے انہیں اپنا بنا دیتے ہیں، اور جنہیں یہ اپنا بنا لے انہیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیتے. دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی. بھائی کوفے کا ایک میسم ہے تمام، کھجورے بیچنے والا میسم، چھوٹی سی دکان ہے، چھاپڑی میں کھجورے بیچتا ہے، لیکن بڑھتا ہے کردار کا سیاح. علی حیدر کردار اپنا پیسہ شرم چھوڑتے ہیں. جس گھر میں اپنے شریف رہتے ہیں اس گھر سے نکلتے ہیں، کوفہ کے بازار میں آتے ہیں، میسم کی دکان پہ بیٹھتے ہیں تاکہ کوفہ والوں کو پتا چلے یہ میسم بے وارث نہیں، یہ میسم ہمارا ہے. یہ میسم جسے یہ اپنا بنا لیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. پھر بہت بڑا صحابی، میرے اور آپ کے پیشوا مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وارث حمدانی، بہت بڑا صحابی، پورا حمدان قبیلہ میرے مولا علی کے ایک خطبے کے اثر میں مسلمان ہو گئے. بہت سارے مبلغین کو بھیجا پیغمبر نے، کسی کا اثر نہ ہوا تو آخر میں مولا متقیان کو بھیجا. ایک خطبہ دیا ابو طالب کے لال نے، ایک خطبے سے پورا قبیلہ حمدان مسلمان ہوا. مولا متقیان نے مدینے میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ پورا قبیلہ حمدان مسلمان ہو گیا. مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے پیغمبر، حمدان قبیلے کے شہر کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ کہا، السلام علی حمدانہ، السلام علی حمدانہ، السلام علی حمدانہ. پورے قبیلے پر مجھ محبت کا سلام. سر جھکایا ہوا ہے، ماتھے کی شکن ہے، پریشانی کے آثار ہیں. مولا متقیان کے سامنے سے سلام کر کے گزر گیا. مولا نے سلام کا جواب دیا، ادھر آؤ. حارث کی کیا شکل بنا رکھی ہے، چہرے پہ زردی ہے، ماتھے پہ شکن ہے، بدن پہ کپکپی ہے، گھبرائے ہوئے ہو، کیا ہوا؟ آج کیا مولا جمعے کا خطبہ بھی آپ ایسا دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ مولا آپ کے جمعے کے خطبے نے ڈرا دیا. ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کہنے لگے کہ مولا کل جمعے کے خطبے میں آپ نے نہیں فرمایا پورے سرات سے پہلے جہنم کی 70 گھاٹیاں ہوگی، مولا آپ تو پورے سرات سے کھڑے ہو گئے. اب جواب اور کہتے ہوئے یہ 70 گھاٹیاں مجھے خود کرنے والی ہے، اگر کہیں پہ پاؤں پھسل گیا. ابو طالب کے لال کے چہرے پہ جلا لایا، کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تیرا علی جیسا امام نہیں ہے؟ میں ہر کھانے پر تیری مدد کے لیے تجھ سے پہلے موجود ہوں گا. اور وہاں سے بچاتا ہوا جب تجھے لے آؤں گا بلے سرات پر اور تو بلے سرات سے گزر رہا ہوگا، میں جہنم کے شعلوں کو حکم دوں گا تب اپنے شعلے آہستہ اور ٹھنڈے کر لے. اس کا رشتہ وسیع مصطفیٰ سے جڑا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جسے یہ اپنا بنا دیتے ہیں اسے دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیتے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنا بنا لے.
ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ایک مرتبہ وہ فرمائیں گے یہ میرے ہیں۔ اگر وہ اپنا بنا لیں دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اللہ کو سجدہ بہت پسند، اللہ سجدہ گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو سجدہ گزار بندے اچھے لگتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے سید الساجدین، ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک ہوتا ہے زین العابدین۔ سجدہ گزار ہونا اور بات ہے، سید الساجدین ہونا عبادت گزار ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے۔ اللہ نے قرآن میں ملائکہ کو ساجدین کہا، اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا۔ انبیاء عبادت گزار ہیں، ملائکہ سجدہ گزار ہیں۔ بھئی اس عظیم نمائندہ الہی کی عظمت کا احساس تو کرو، جو بس میں ساجدین میں ہو تو سید الساجدین، جو بس میں عابدین میں ہو تو زین العابدین۔ جب کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے ہیں۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا، امتحان کو مصیبت سمجھ کے صبر کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ امتحان کو مصیبت سمجھ کے اس پہ صبر کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ مصیبت کو، امتحان کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کرنا، یہ سید سجاد کا شیوا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ عادت پل باتوں عمر سرتاج دنیا انشاءاللہ میرے صابرین۔ بابا ابراہیم کر گزری ہے وہ جس کا حکم ہوا ہے، مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، امتحان کو مصیبت سمجھ کے صبر کرنا اسماعیل جیسے نبیوں کا شیوا ہے۔ اور شام غریبہ کے امتحان میں ساری رات سجدہ شکر زیادہ سجدے کرنے والا، نعمت ملتی تو سجدہ کرتی، مشکلیں ہوتی تو سجدہ کرتی۔ اور میں اکثر مجالس میں اپنے طور پہ کہا کرتا ہوں، میں کبھی کبھی نماز پڑھ کے والی نجف کو خطاب کر کے کہتا ہوں، اے والی نجف مجھے معاف کر دینا۔ بعض روایتوں کے مطابق ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اے والی نجف مجھے معاف کر دینا، ایک رات میں 2000 مستحب سجدے دے کے بھی علی سجاد نہیں بنے۔ کربلا کی گرم ریت پر حسین کے علی تاریخی سجدہ دے کے بھی سجاد نہیں بنے۔ غیرت مندوں مجھ سے پوچھو سجاد کیسے بنتا ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں، سجاد بننے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خار لال دور ہو، شام کا بازار ہو، زینب کے سر ہو، سارے پتھر مارے، یہ سجدہ دے کے کہے سبحان اللہ میرا امام، ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ غیور امام ابن زیاد کے دربار میں آئے، حالت کیا ہے؟ میرے امام کا سر جھکا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے۔ ابن زیاد نے پہلا تانے کا تیر مارا، کہا سجاد علی ابن حسین کچھ دن پہلے یہاں ایک گھنٹہ مسلم آئے تھے، اور پسینہ مار کے آئے تھے، اور بخار اٹھاتے آئے تھے، آپ کا سر کا جھکا ہے، کمال انصاف نہیں کیا۔ اگر میرے گھنٹہ آئے تھے ان کے ساتھ زینب قید نہیں تھی۔
گئی جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی. غیرت مندوں دعا کرو اگر کوئی شریف گزر جائے اس شہر میں نہ آئے جہاں عزت کی زندگی بسر کی ہو. علی کی بیٹی گزر کے اس شہر میں آئی جہاں کچھ عرصہ شہزادی بن کے رہی تھی. موسیٰ کی عورتیں درخواستیں دیا کرتی تھی کہ علی ہمارے پاس آپ کی زیارت کرتے ہیں, آپ سے دستگیر لیتے ہیں, ہمیں اجازت دو. اب سارا کی بیٹی سے دستگیر لے میرے آقا نے اجازت دی, لیکن ایک شرط لگائی ذرا تھوڑی تھوڑی ہو کے آنا. میری زینب ہجوم سے علی کی بیٹی اجڑ کے اس شہر میں آئی. بازار کوفہ سے گزر رہی تھی. میری آقا کی دادی کی گود میں 4 سال کی سکینہ بیٹھی ہے. پیاس کی وجہ سے ہوش مشق گئے ہیں. ایک بیوی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی ہے. اس نے دیکھا اس بچی کو پیاس لگی ہے. آقا آخری مریض کو جلدی کر پانی کا جام بھر کے لے آ. میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول. میں اس خیرت کی بچی کو پانی پلاؤں گی, اپنے ہاتھ میں دعائیں کرواؤں گی. پانی کا جام بھر کے لائی. کہتے تیری بچی کو پیاس لگی ہے, میں اسے پانی پلاؤں گی, لیکن پہلے میری دعائیں ہیں. بیوی دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے. علی بیٹی نے دعا کی. کبھی بھی دوسری دعا کر جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. علی کی بیٹی نے دعا کی. تیسری دعا ایسے دعا کر عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی, اللہ مجھے مدینے. زینب کبریٰ نے دعا نہیں کی. کبھی بھی بتا تیرا مدینے میں کون ہے, کبھی آزادی رہتی ہے. عرصہ ہوا میں نے زیارت نہیں کی. دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے. علی کی بیٹی نے کہا اگر تیری بیوی اس بازار میں آ جائے اسے پہچان لے گی. کہاں کہتے کہاں شرابیوں کا مجموعہ, کہاں میری پہچان. یہ سننا چاہے زینب کو چلا آگے بڑھی. اپنے ماتھے سے تھوڑے سے بال ہٹائے. کہوں میں حبیبہ مجھے پہچان, میں تیری آقا دادی. میرا اکبر مارا گیا, میرا عباس مارا گیا, بہت بڑھ گئے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. پروردگار ہماری اس قریب کی عبادت کو قبول فرما. اس قریب کی عبادت کا ثواب پروردگار مجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ تمام حاضرین کی نیک کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار مجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت کے طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت کے پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما. کی مریض نے پروردگار مجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس بیوی کو صحت کے کام کرنا, اور جو مریض ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اولادوں کو اولاد نبی عطا فرما. پروردگار مبتلے ہیں کی حفاظت فرما. دہشت گردوں کا تلا کما فرما. علماء آرام کو پورے حیات عطا فرما. پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت مسلم شفا. ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. بارے تائیدار الہی امام عادل کے ضرور متعلق پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم صل على محمد